درود پاک اللہم ہمارے مہمان خصوصی بھی آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو آخری بات سنا دوں، نہیں تو پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا۔ حضرات، زاہد کو اپنے جہد و عبادت پہ ناز ہے۔ جو چاند پہ چلا گیا ہم اس پہ بھی ناز کرتے ہیں، لیکن جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے اس نبی کا عالم ہی نرالا ہے۔ یہ صرف آخری بات ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کروں گا۔ حضرات، چاند پر جانا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تبھی دل بول اٹھتا ہے۔ اس شعر میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ آپ یہ شعر آج کل نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں گے۔ زاہد کو اپنے جہد و عبادت پہ ناز ہے، زاہد کو اپنے جہد و عبادت پہ ناز ہے، عابد کو اپنے حسن ریاضت پہ ناز ہے، عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، اور ہم کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے۔ ہم کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے، اور سائنس کو ایٹم بم کے سہارے پہ ناز ہے، سائنس کو ایٹم بم کے سہارے پہ ناز ہے، دنیا کے جگمگاتے ستارے پہ ناز ہے، سائنس کو ایٹم بم کے سہارے پہ ناز ہے، دنیا کے جگمگاتے ستارے پہ ناز ہے، دنیا کو پارٹیوں کے نعرے پہ ناز ہے، اور کیوں نہیں کہتے ہم کو تو آمنہ کے پیارے پہ ناز ہے، کے پیارے پہ ناز ہے۔ حضرات، میرے آقا کا کرم بڑا کرم ہے، میرے آقا بے مثال ہے۔ آؤ، جو بھی میرے آقا کو دیکھ لیا کرتا تھا، جو بھی میرے آقا کو سن لیا کرتا تھا، وہ ایمان لایا کرتا تھا۔ جو بھی میرے آقا کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ آپ یہ بات غور کرنا کہ چاند پہ جانا، چاند سے دو ٹکڑے کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، آپ کا پورا ذہن کھل جائے گا۔ حضرات محترم، جو بھی میرے آقا کو دیکھ لیا کرتا تھا، جو بھی میرے آقا کو سن لیا کرتا تھا، وہ ایمان لایا کرتا تھا۔ ایک دن ابو جہل کے پیٹ میں درد ہوا، وہ کہنے لگا کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیکھ لیتا ہے، جو بھی سن لیتا ہے، وہ اس کے اوپر ایمان لایا کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ایمان لایا کرتا ہے۔ اس نے یمن نے خط بھیجا، جس کا نام حبیب ہے، اس کے نام خط بھیجا، اور خط بھیجنے کے بعد کہا اے حبیب یمنی، تو جلدی سے مکہ آ جا، تو جلدی سے مکہ آ جا، اور یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، جو بھی ان کو دیکھ لیتا ہے، جو بھی ان کو سن لیتا ہے، وہ ایمان لایا کرتا ہے۔ بڑی مختصر سے گزر رہا ہوں۔ حضرات محترم، کیا کہتا ہے کہ تو جلدی سے آ جا۔ جیسے ہی وہ مکہ آتا ہے، جیسے ہی بات سن لیتا ہے حبیب یمنی کی بات سننے کے بعد وہ کہتا ہے، حبیب یمنی کہتا ہے کہ ابو جہل، میں نے تیری بات تو سن لی ہے، اب ذرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو بات سن لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور حبیب یمنی جانتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اس نے خط بھیجا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں حبیب، میرا نام حبیب ہے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مجمع میں آئے۔ جیسے ہی بیچ مجمع میں پہنچے، مجمع میں پہنچنے کے بعد کسی میں لب کشائی کی ہمت نہ رہی، یہاں تک کہ حبیب یمنی میں بھی لب کشائی کی ہمت نہ رہی۔ کچھ دیر کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی، بتا تو کیوں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اے حبیب یمنی بتا تو کیوں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ حبیب یمنی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے سنا ہے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر کوئی بھی آپ کو سن لیتا ہے، کوئی بھی آپ کو دیکھ لیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کیونکہ اسے پتا نہیں تھا، حضرات محترم، اسے پتا نہیں تھا کہ میرے نبی صرف معجزہ لے کر نہیں آئے، بلکہ میرے نبی تو سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی تو سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بن کر آئے۔ حبیب یمنی سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت چاند اپنی پوری روشنی پر ہے، چاند اپنی پوری روشنی پر ہے، میں چاہتا ہوں، کیونکہ حبیب یمنی جانتا تھا جو جادوگر ہوتا ہے اس کا زمین پر جادو چل سکتا ہے، آسمان پر جادو نہیں چل سکتا، وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آسمان میں چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ اب غور کرنا مسلمانوں، جیسے ہی میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا، چاند پھر مل گیا۔ حضرات محترم، جیسے ہی حبیب یمنی نے
دیکھا حبیب یمنی قدموں میں گر گیا اور قدموں میں گرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. حبیب یمنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب دوسری بات آپ ہی بتا دیجئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی تیری دوسری بات تو یہ ہے کہ تو جب گھر سے چلا تھا تیرے دل میں یہی سوچتی اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ایک اپاہج لڑکی ہے جو پیر سے لولی ہے, جو ہاتھ سے لولی ہے, جو پیر سے لنگڑی ہے, جو کان سے بہری ہے, جو آنکھ سے اندھی ہے, جو زبان سے بول نہیں سکتی. تو چاہتا ہے کہ میں اسے شفا دے دوں, جاؤ میں نے اسے شفا بخشی. حضرات محترم حبیب یمنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جیسے ہی یمن آیا, یمن آنے کے بعد اپنے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد جیسے ہی وہ اپاہج لڑکی جو پیر سے جو لنگڑی تھی, جو ہاتھ سے لولی تھی, جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی تھی, وہی لڑکی آئی اور لڑکی آنے کے بعد دروازہ کھولا. جیسے ہی باپ کو دیکھا, باپ کو دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی باپ نے یہ کلمہ سنا, باپ کہنے لگا بیٹی تجھے یہ کلمہ کہاں سے ملا, بیٹی تجھے یہ کلمہ کہاں سے ملا. وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان میں رات میں سو رہی تھی لیکن قسمت میری بیدار تھی. میں نے کیا دیکھا کہ یکایک ایک کالی زلفوں والا, سیاہ زلفیں والا, کالی کملی والا میرے خواب میں آیا اور مجھے کہنے لگا اے بیٹی میں تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں, تو یمن میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا, تو حضرات محترم جیسے ہی حبیب یمنی کی بیٹی کہتی ہے میں نے کلمہ پڑھا اور میں صحت یاب ہو گئی, تو پتا چلا کہ حبیب یمنی پہلے بتوں کے آگے جھکا کرتا تھا. حبیب یمنی کی لڑکی پہلے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی, لیکن میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے, میرے آقا نے حق کا پیغام سنایا. تبھی تو دل بول اٹھتا ہے کہ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیغام مولا سنا کے چھوڑا, نبی اعظم نے اس جہاں میں پیغام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا, جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. اور جب حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے, حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے, میرے آقا کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے, تو حضرات محترم جیسے ہی دروازے پر پہنچے میرے آقا کا چہرہ مبارک دیکھا, حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی. تبھی تو اعظم قادری کہتا ہے کہ عمر تھے غصے میں چور تھے چلے تھے آقا کو قتل کرنے, عمر تھے غصے میں چور تھے چلے تھے آقا کو قتل کرنے. نگاہ لطف کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. السلام علیکم. آپ کو یہ اعظم صاحب قادری کی تقریر کیسی لگی کمنٹ کر کے شیئر کر کے ضرور بتائیں.